باقی جہاں تک فلسطین کا معاملہ، کشمیر کا معاملہ، فلاں کا معاملہ، ان معاملات کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بظاہر تو اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، حقیقتاً یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر، اس لیے کہ اللہ نے امت مسلمہ کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہمیں سونپی تھی وہ ہم نے ادا نہیں کی۔ اللہ کا عذاب، جیسے مکے میں جب ابو جہل مار رہا تھا تو اللہ کی آزمائش تھی، وہ ہاتھ جو ہے ابو جہل کا تھا جس سے کوڑا پڑا ہے، جس پر بھی پڑا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ، ہم آزما رہے ہیں، ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو وہ آزمائش تھی صحابہ کرام کی اللہ کی طرف سے، اگرچہ بظاہر وہ ان لوگوں کے ہاتھوں آ رہی تھی۔ اس حوالے سے یہ جان لیجئے کہ اس وقت امت کا جو حال ہے وہ سزا کا ہے، عذاب کا ہے۔ آپ کتاب میری پڑھ چکے ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل۔ وہ امت جو اتنی لاڈلی پیاری تھی کہ یہاں تک پہنچ گئی، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بڑے چہیتے ہیں، ان پر جو جو کوڑے پڑے ہیں اللہ کے عذاب کے۔ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، ایسے ہی لاڈلے ہو تو تمہارے اوپر یہ کوڑے کیوں پڑتے رہے، کبھی اسیریوں کے ہاتھوں، کبھی نبوکڈنضر کے ہاتھوں، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں، کبھی رومیوں کے ہاتھوں، کبھی جرمنوں کے ہاتھوں، ایک پر ایک کوڑا مزیدار پڑ رہا ہے۔ کیوں پڑ رہا ہے؟ تمہارے کرتوتوں کی سزا دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ایک اونچا مقام دیا تھا اور تم نے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ بعین ہی وہی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا جب تک کہ امت مسلمہ اس فرض منصبی کو ادا نہ کرے۔ اور اس فرض منصبی کا منیمم تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم ایک ملک دنیا میں سائزیبل ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ اللہ کے دین کو قائم کر کے دنیا کو دکھا سکیں یہ ہے اللہ کا دین، صحیح نمائندگی کر سکیں روئے ارضی پر اللہ کی، ورنہ وہ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں اللہ کو اور اس کی جرم کی سزا جو ہے انہیں مل رہی ہے۔ جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہو وہ تو اپنی ساری توانائی، ساری قوتیں، سارے اوقات جو بھی ہیں، ہر شخص کا اپنا دھندا ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، اپنے بھی کچھ ضروریات ہیں، اس سے جو بھی وقت بچاتا ہے یا جو بھی سرمایہ بچاتا ہے، اب اس کی انویسٹمنٹ کہاں کرے گا؟ جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے وہ تو اور کہیں اس کو خرچ نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ اسی طرح کا انقلاب برپا کر کے کسی جگہ پر، اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں ختم ہو جائے۔ وہ ایک جگہ سے کوئی تھوڑا کم ہوگا دوسری جگہ زیادہ ہو جائے گا، دوسری جگہ سے کم ہوگا، جیسے فساد خون ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہ مثال ایک زمانے میں دی تھی کہ خون کا فساد ہے، ایک تھوڑا یہاں نکل آیا ہے، آپ نے اس کی خوب مرہم پٹی کی، پولٹس باندھی، سب کچھ کیا، لیکن آپ نے فساد خون کا علاج نہیں کیا، وہ منہ ٹھیک ہو جائے گا، کسی اور جگہ پھوڑا نکل آئے گا۔ تو فساد امت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو امت کا فرض منصبی تھا وہ اسے ادا نہیں کر رہی۔ تو جن لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے ان کی تو لاجیکلی پھر ان کی ساری توجہ، ساری توانائیاں، سارے اوقات صرف ہونے چاہیے اس پر کہ گویا کہ اصل کیوریٹو ٹریٹمنٹ جو ہے اس پر مرکوز کریں۔ جن کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو، بڑی تعداد ایسی لوگوں کی جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وہ اگر مدد کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کی کبھی کسی درجے میں بھی، چاہے وہ فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہوں، کشمیریوں کی مدد کر رہے ہوں، وہ چیچنیا والوں کی مدد کر رہے ہوں، تو بہرحال پھوڑے کو بھی تو آخر کچھ نہ کچھ درد جو دے رہا ہے تو پولٹس باندھ کر یا کوئی اور اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کر کے تو کم سے کم جو ہے جتنے درد ہو رہی ہے اس میں کوئی شدت میں کمی ہو جائے تو وہ برا کام نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں پر پہلی حقیقت منکشف ہو گئی ہے وہ بھی اپنی صلاحیتیں وہاں جھونک دیں گے تو اصل کیوریٹو ٹریٹمنٹ کا تو کوئی بندوبست ہوگا ہی نہیں۔